السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة۔ حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا، مرادی معنی بلی کے جھوٹے یعنی بچے ہوئے کی طہارت کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہا لیست بنجس، بے شک بلی یعنی اس کا جھوٹا نہیں ہے وہ نجس اور ناپاک۔ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو تم لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ اور امام ابی داود نے ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی اور ابن خزیمہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کے راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تعارف، ابو قتادہ ان کی کنیت ہے، حارث بن ربعی الانصاری الخزرجی ان کا نام ہے۔ غزوہ احد میں اور بعد والے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں میں سے تھے، اور سن 54 ہجری میں 54 میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ حدیث سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کا پس منظر یہ ہے، یعنی جس صحابی نے یہ روایت بیان کی اس کا پس منظر یہ ہے، قبشہ بنت کعب بن مالک وہ اس کی راویہ ہیں، وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں اور ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی ہیں۔ تو قبشہ کہتی ہیں، سکبت لہ وضوءا، میں نے اپنے سسر کی خدمت کے لیے وضو کا پانی رکھا تاکہ وہ وضو فرما لیں۔ فجاءت ہرہ، ایک بلی آئی، فشربت منہ، وہ اس برتن میں سے جو میں ان کے لیے وضو کرنے کے لیے لائی تھی اس میں سے پانی پینے لگی۔ فاصغى لها الاناء، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے موقع پہ بھگا دیتے ہیں، لیکن صحابی رسول نے اس کو بھگانے کی بجائے اس کے لیے برتن تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، جھکا دیا تاکہ وہ آرام سے پانی پی لے۔ قالت کبشہ فرآنی انظر الیہ، کبشہ کہتی ہیں کہ میرے سسر نے دیکھا کہ میں بڑی تعجب خیز نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ میں نے ان کے لیے پانی لے کے آئی ہوں، اور یہ گویا کہ وہ یوں کہہ رہی ہوں گویا کہ اپنی نظروں سے کہ میں ان کے لیے پانی لائی ہوں اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے پانی خراب کر رہے ہیں۔ کہا، میری بھتیجی، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ بھتیجی کا مطلب اہل عرب جو لوگ تھے وہ اپنے ہم عمر انسان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، جو بھی خواہ وہ ان کا سگا بھائی ہوتا یا نہ ہوتا اس کو وہ بھائی کہتے تھے۔ اے میرے بھائی کی بیٹی، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہا، بیٹا اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں، انہا لیست بنجس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ نجس یعنی چیزوں کو ناپاک کرنے والا جانور نہیں ہے۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، امام ترمذی نے، امام دارقطنی نے، ابن خزیمہ وغیرہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ فی الہرہ، لفظ ہرہ جو ہے یہ مؤنث بلی کے اوپر بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع عربی زبان میں ہرارن آتی ہے، جیسے سدرتن کی جمع سدرن آتی، اور جو مذکر جس کو ہم اپنی زبان میں بلا کہتے ہیں اس کے لیے ہرن کا لفظ ہے جس کی جمع ہرارتن آتی ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہرن اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث یعنی بلے اور بلی دونوں پر ہو جاتا ہے۔ انہا لیست بنجس، یہ لفظ
نجسن اور نجیسن، اس کو بعض علماء اس کو نجس پڑھتے ہیں اور بعض اس کو نجس پڑھتے ہیں۔ یہ نجس ینجسو سے مصدر ہے۔ اگر یہ نجس نون جیم کے فتحہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خود ناپاک ہوتی ہیں، جیسے بول و براز ہے، خود ناپاک ہیں، وہ مراد ہوتی ہیں۔ اور اگر نجس ہو تو پھر وہ شے جو ناپاک ہوئی ہے کسی نجاست کے لگنے کی وجہ سے، یعنی بول و براز یہ نجس ہے، اور جس کپڑے پہ بول و براز لگ گیا ہے وہ کپڑا نجیس ہے، جیم کے کسرے کے ساتھ ہے۔ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ جملہ نیا شروع ہو رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کی علت بیان کی ہے۔ اس کا جھوٹا پاک کیوں ہے؟ کیونکہ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ گھروں کے اندر کثرت سے آتی ہے، اور اس سے برتنوں کو بچانا، اپنے پینے کے اور کھانے کے سامان کو بچانا مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مشقت کی آسانی کے لیے اس کے جھوٹے کو ہی پاک کر دیا، تاکہ اپنے بندوں پہ شفقت کی جائے اور ان سے تنگی اور حرج کو دور کیا جائے۔ طوافین، یہ طواف کی جمع ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو گھر میں خدمت کرنے والے خادمین ہوتے تھے ان کے ساتھ بلی کو بھی شامل کر دیا۔ مطلب یہ جس طرح گھر میں آنے والے خادمین ان سے پردہ نہیں ہوتا، یعنی جو اس دور میں غلام ہوتے تھے ان کی سے پردہ نہیں ہوتا تھا، وجہ کیا؟ انہوں نے گھر میں بار بار آنا ہے، بار بار آنا ہے، تو اس طرح یہ بھی گھر میں بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیے، نجس نہیں کہا بلکہ پاک کر دیے۔ یاد رہے جو آج کل گھروں میں غلام رکھے، غلام تو نہیں ہوتے، جو نوکر چاکر ہوتے ہیں ان سے پردہ کرنا ہوگا، وہ اس حکم میں نہیں آتے۔ لیست بنجس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بلی کے جھوٹے کو نجس قرار نہیں دیا بلکہ پاک قرار دیا ہے، تو وہاں بلی کے جو اعضاء ہیں وہ بھی نجس نہیں ہیں۔ یعنی کسی کے کپڑوں کے ساتھ بلی اگر مس کر جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اس کی گود میں بلی بیٹھ گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو گئے ہیں، نجس ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نجس قرار نہیں دیا، ناپاک قرار نہیں دیا، جس وجہ سے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ کر جائے، جسم جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق یہی حکم گدھے کے جھوٹے کا ہے اور خچر کے جھوٹے کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں گدھے کے اوپر نماز بھی پڑھی ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں گدھے کے اوپر جب بیٹھا جائے اس کا پسینہ جو ہے وہ کپڑوں کو لگ جاتا ہے، تو اگر جھوٹا پاک ہے تو پھر پسینہ بھی نہ پاک ہونا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو یہ بات بتانی چاہیے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو نہیں کہا کہ اس کا جھوٹا جو ہوتا ہے گدھے کا یا خچر کا یہ نجس ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی انسان کے استعمال میں کثرت سے جانور آتے ہیں، تو اس وجہ سے اہل علم کے صحیح قول کے مطابق ان کا جھوٹا بھی نجس نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے کہ جہاں کوئی حکم بیان کرتے تو عمومی طور پہ وہاں اس کی علت اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی بیان کر دیتے تھے۔ بلی اگرچہ ہے تو درندہ ہی، اس کے اندر درندوں والے وصف ہیں، کچلی بھی ہے اس کی، اور یہ اپنی کچلی کے ساتھ اپنا شکار بھی پکڑتی ہے، چوزا وغیرہ، چوہے وغیرہ، مرغیاں وغیرہ، کبوتر وغیرہ، عمومی طور پہ یہی چیزیں پکڑتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جھوٹا جو ہے اس کا حکم عام درندوں والا نہیں۔ دوسری بات، جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ نجس نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ایک چیز کی آپ نفی کرتے ہیں نا تو اس کی ضد ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس وقت دن نہیں ہے تو اس کا مطلب اب رات ہے، اگر آپ کہتے ہیں اس وقت رات ہے، رات نہیں ہے، اس کا مطلب اب دن ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاست کی نفی کر دی کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں، تو اس سے اس کا جھوٹے کا پاک ہونا خود بخود لازم ہو گیا۔ جب نجس نہیں تو پھر وہ پاک ہے۔ تو یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، چونکہ یہ گھروں میں چکر لگاتی ہے بار بار، تو لہذا اس کا جھوٹا جو ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا یا آپ نے کوئی کام کیا اور کسی بندے کو آپ کے اس کام پر حیرت ہوتی ہے، تو آپ کو اس کی حیرت کو دور کرنا چاہیے۔
جیسے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو بہو ہے اس کی حیرت کو دور کرنے کے لیے ہی یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو ہے اس کی حیرت کو دور کر دیا ہے تاکہ اس کی حیرت جو ہے وہ دور ہو جائے. بلی اگر منہ مار جاتی ہے برتن کے اندر پی جاتی ہے، اگر اس کے اندر ناک سے کوئی فضلہ وغیرہ بہہ کے بھی اس میں چلا گیا ہے تو اہل علم کا کہنا ہے کہ تب بھی وہ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس قرار نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا. اس حدیث سے ہی علماء نے ایک اور اصول بھی اخذ کیا، المشقہ تجلیب التیسیر، کہ جہاں کسی کام کے اندر مشقت آ جاتی ہے وہاں شریعت اس کام کے اندر لوگوں کے لیے آسانی کر دیتی ہے. جس کام سے بچنا مشکل ہو جائے تو اس کام کے اندر جو ہے وہ شریعت نے خود بخود آسانی کر دینی. تو اسی تناظر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک کیا ہے، کیونکہ اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک کیا جاتا تو لوگوں کے لیے مشکل بن جاتی، مسائل بن جاتے، پریشانی بن جاتی. البتہ وہ جانور جو بلی جتنا جسہ رکھتے ہیں، شکل و صورت میں بلی جتنے ہی ہیں وہ، لیکن ہیں بلی نہیں، تو ان کے جھوٹے کو بلی کے اوپر جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہماری شریعت اسلامیہ کس قدر آسانی والی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنا رحیم اور مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بلی کے جھوٹے کو ہی نجس کرنے کی بجائے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے اس کے جھوٹے کو جو ہے وہ پاک کر دیا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے متبعین کے لیے کس قدر زیادہ آسانیاں جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.